مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب کے انتقال کے بعد دو بحثیں چھڑ گئیں۔ ایک بحث تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے اور نہ کرنے کے بارے میں۔ اصلاً تو لوگوں نے یہی چھیڑی جبکہ یہ چھوٹی بات تھی اور کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن جن لوگوں نے یہ بات چھیڑی وہ اللہ جانے کہ حق کے نادان دوست تھے یا دانا دشمن تھے، کہ اس کی وجہ سے ایک دوسری بحث چھڑ گئی، اور خاص طور سے ان کا ساتھ دینے والے لوگوں کو موقع مل گیا ان کا دفاع کرنے کا، اور اس کی وجہ سے ایسی صورت بن گئی جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں غلط باتیں کرنا، گستاخیاں کرنا یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، ایک اختلاف رائے ہے، بس ایک آدمی کا عمل تھا۔ بہت سے لوگوں نے شاید اسی کے رد عمل میں تعریفیں شروع کر دی ان کی، کاش یہ بحث نہ چھڑتی، انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوتی جیسے سب کی ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی، لیکن لوگوں نے بحث چھیڑ دی۔ تو اس میں جو زیادہ بڑی بات ہے، زیادہ بڑا مسئلہ ہے، وہی ہے نظریے کا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مسئلہ معمولی نہیں ہے، اور اس کا تعلق ہدایت اور گمراہی سے ہے، لہٰذا جو حضرات اس معاملے میں مداہنت سے کام لے رہے ہیں، ان کی حیات میں بھی لیا لوگوں نے اور آج بھی لے رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ کیا کہ ان کی ان غلط باتوں کو، گستاخانہ باتوں کو علمی اختلاف سے تعبیر کیا۔ لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اختلاف کیا ہوتا ہے، اور یہ جو بات ہے کہ اختلاف رائے کو برداشت کرنا چاہیے، تو کون سا اختلاف رائے ہے جو برداشت کرنے کی گنجائش ہے، اور کون سی بات ہے جس کے بارے میں چپ رہنے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج بھی کسی صاحب نے لکھا ہے، انداز ایسا ہے، بڑی مشکل ہے، انداز ایسا ہے جیسے مولانا کی بات کی تردید کرنے والے ان کی عزت سے، ان کی مقبولیت سے حسد کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے بڑی غلط بات تو ہو ہی نہیں سکتی۔ عزت تو ان کی اس وقت تھی جب وہ صحابہ کے بارے میں گستاخی نہیں کرتے تھے، کیا اس وقت کوئی حسد کیا گیا ان کے ساتھ؟ سوال یہ ہے، جب انہوں نے یہ غلطی شروع کی تو غلطی کو غلطی کہا گیا، اس کا تعلق حسد سے نہیں ہے، اور یہ وہ اختلاف نہیں ہے کہ صاحب علمی اختلاف میں ایک دوسرے کی رائے کو برداشت کرنا چاہیے، یہ تو امت کے اندر گمراہی کا راستہ کھولنے والی بات ہے۔ اور میں بہت ہی تکلیف کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ اس طرح کے مسائل کی سنگینی کو سمجھنے میں کمزوری دکھانے والے صرف جماعت اسلامی کے لوگ یا صرف ان کے تلامذہ نہیں ہیں، ہمارے فضلاء بھی بہت سے پائے جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ جو لوگ دین کی سمجھ گہرائی کے ساتھ رکھتے ہیں، ان کو یہ بات معلوم ہے کہ امت میں کون سے مسائل ایسے ہیں جو بالکل علامت کا درجہ رکھتے ہیں۔ بالکل سادہ سے انداز میں پوچھتا ہوں کہ صحابہ کرام کے سلسلے میں مولانا مرحوم کے رویے کے بعد کسی کی ہمت ہے، ان کا دفاع کرنے والوں کی بھی ہمت ہے کہ وہ یہ ثابت کر دیں کہ ان کو اہل سنت والجماعت میں شامل مانا جائے؟ تو صحابہ کے مسئلے کو اس موقع سے ہلکا بنانے کی کوشش نہ کی جائے۔ ظاہر انتقال کے بعد ایک ہمدردی ہوتی ہے، ہمیں بھی ہے، لیکن ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اس موقع کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ تعریفوں کے مضامین لکھ رہے ہیں،
تعریفیں کسی آدمی کی بے شک کی جا سکتی ہیں. ذاتی طور پر اس واقعے سے پہلے، صحابہ کی گستاخی سے پہلے، ان کے کمالات کو مانا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت صلاحیتیں دی تھیں، جیسے بہت سے لوگوں کو دیتے ہیں ان کو بھی دی تھی. کچھ ممتاز صلاحیتیں تھیں. عربی زبان پر جو ان کی قدرت تھی وہ نہایت، خاص طور سے بولنے پر وہ نہایت شاندار تھی. اس کی مثال ملنا مشکل ہے ہمارے ملک میں، بے شک تھی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی کے کمالات کی بنیاد پر اس کی ہر غلط بات کو بھی غلط نہ کہا جائے، صحیح مان لیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. تو تعریفیں اپنی جگہ تھیں، لیکن اس واقعے کے بعد تو بات کرتے ہوئے تکلف ہونا چاہیے تھا لوگوں کو. آج جو ہے اگر کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ صاحب ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کرو، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ اس موضوع پر آخر میں بات کروں گا. کچھ لوگوں نے کہہ دیا تو اس پر ایسا ہنگامہ مچا اور اس پر دلیلیں دی جانے لگی. لا تسبوا الاموات اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم. میں ایسے لوگوں سے ایک درخواست کروں اگر تو برا نہ مانیں. جو بات آپ مولانا کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں، جس دلیل کو پیش کر رہے ہیں کہ اموات کو برا نہ کہو اور محاسن موتا کا ذکر کرو، مساوی کا ذکر نہ کرو، تو کیا بیچارے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اس درجے میں بھی نہیں آتے تھے؟ کیا وہ اموات اور موتا میں نہیں تھے؟ سوال ہے نا یہ. آج آپ کو تکلیف ہے، ایک عام امتی کے بارے میں آپ ان احادیث کو منطبق کر رہے ہیں. یہ احادیث صحابہ کے بارے میں منطبق نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں صحابہ کے حق میں بات کرنا جرم بن جائے گا. یہ نہیں چلے گا، کچھ بھی ہو جائے. میں ویسے نہیں بول رہا ہوں. صحابہ کے مقام کو محفوظ رکھنا اس امت کی ذمہ داری ہے، ورنہ یہ امت ختم ہے. یاد رکھیں اس بات کو. بڑے بڑے محدثین کہہ چکے ہیں کہ جو لوگ دین کی بنیاد کو اٹھانا چاہتے ہیں وہ دین کو براہ راست نشانہ بنانے کی ہمت نہیں رکھتے، تو صحابہ کو نشانہ بناتے ہیں، کیونکہ وہ انسان ہیں. انسانوں کو نشانہ بنانا آسان ہوتا ہے. اصل مقصد دین کی مخالفت ہے. اور جو لوگ صحابہ کو نشانہ بنانے میں ڈرتے ہیں وہ حضرت معاویہ کو نشانہ بناتے ہیں. معاویہ دروازہ ہے. عام آدمیوں کے لیے تو اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم ہے، صحابہ کے لیے نہیں. حیرت ہوتی ہے کہ کیسے دوہرے معیار لوگوں نے چلا رکھے ہیں. یہ بھی سمجھ لو کہ جو حدیث میں حکم ہے کہ برائی کا ذکر نہ کرو، اس سے مراد ذاتی برائیاں ہیں، نظریے کی بات نہیں ہے. تو ذاتی برائی کسی کی ذکر نہیں کرنی چاہیے. وہ غیبت زندگی میں بھی کی جائے تو غیبت ہوگی. اور ہم پورے اعتماد سے کہتے ہیں کہ ہم نے مولانا کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں، ذات کے بارے میں ایک لفظ کبھی خلاف احترام بھی نہیں کہا. پورا دعویٰ ہے ہمارا. اور بھی بعض لوگوں سے اختلاف ہے، شدید اختلاف ہے. ان کی بھی ذاتی زندگی کو گفتگو کا موضوع کبھی نہیں بناتے، بلکہ کوئی بات کرتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ بات نہ کرو، یہ غیبت ہے، بات نظریے پر کرو. تو یہ جو کہا گیا کہ برائی ذکر نہ کرو، اس سے مراد ہے اعمال کی برائی. کسی آدمی کے عمل کی برائی آپ کو معلوم ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اب آپ کہیں کہ صاحب وہ اتنا خراب آدمی تھا، ایسا عمل کرتا تھا، یہ غلط ہے، اس سے روکا گیا ہے. محدثین نے باقاعدہ لکھا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ کفار اس سے مستثنا ہیں کفر کی بنیاد پر، منافقین مستثنا ہیں، اہل بدعت مستثنا ہیں. مبتدعہ کے ان کے نظریے کا ذکر کیا جائے گا غلطی کے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ گستاخی صحابہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی یا دوسروں کی شان میں گستاخی، یہ غلط بات تھی، یہ ان کا غلط عمل تھا، تو یہ اس کے ذیل میں نہیں آتا کہ برائی ذکر نہ کرو. ہاں ان کی ذات پر، ان کی شخصیت کی ذاتی چیزوں پر کوئی انگلی اٹھائے تو غلط ہوگا. یہ مسئلہ نظریے کا ہے. تو حضرات صحابہ کے بارے میں ان تمام حضرات سے گزارش ہے جو ڈھل مل ہیں،
اس معاملے میں کمزور ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں بہت لوگ ہیں، اور یہ خطرناک بات ہے، یہ انہی کے لیے خطرناک ہے جو غلطی کر رہے ہیں، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ وہ سب اس معاملے میں صحیح راستے پر آ جائیں، اور وہ صحیح راستہ میرا یا آپ کا طے کیا ہوا نہیں ہے، وہ صحیح راستہ فقط علماء دیوبند کا طے کیا ہوا نہیں ہے، وہ اس امت کے سارے بڑے علماء کا طے کیا ہوا راستہ ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہ ابن تیمیہ کا ہے نہ ابن قیم کا ہے، وہ سب اس کے بڑے داعی ہیں صحابہ کے مقام کی حفاظت کے۔ اس میں کوئی اختلاف نہ ابو حنیفہ کا ہے، نہ مالک کا، نہ شافعی کا، نہ احمد کا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ متفقہ چیز ہے۔ اس متفقہ معاملے میں، اس متفقہ معیار میں لوگ باتیں بنانے کی گنجائش نکالنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو زیادہ بڑا سمجھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بات کرنے کی ہمت کرتے ہیں، اور موقع ڈھونڈتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے۔ بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، صحابہ کے موضوع پر تو بہت ساری تفصیلات ہیں، دلائل ہیں، میں بس اس بات پر آتا ہوں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کی جائے نہ کی جائے، تو بالکل صفائی سے بات ہے کہ ان کی تمام تر غلطیوں کے باوجود اور اہل سنت والجماعت کے نظریے سے انحراف کے باوجود اور گمراہانہ باتوں کے باوجود ان کی تکفیر نہیں کی گئی ہے۔ کسی دارالافتاء نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لہٰذا وہ کافر نہیں تھے۔ جب کافر نہیں تھے تو مسلمان تھے، اور جب مسلمان تھے تو مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے۔ یہ بالکل اصولی بات ہے، اس میں ہمیں کوئی تعمل اور تکلف نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ہمارے بعض بزرگوں نے کہی ہے کہ زندگی کے اخیر کے چند مہینوں میں وہ ان اختلافی مسائل پر بولنے میں احتیاط کر رہے تھے۔ اللہ کرے ایسا ہو کہ انہوں نے وفات سے پہلے ان چیزوں سے توبہ کر لی ہو۔ رجوع کا لفظ بولنا غلط ہے، توبہ کرنے کا مسئلہ ہے کہ توبہ کر لی ہو ان چیزوں سے، اللہ کرے ایسا ہو، تو ظاہر ہے ان کے حق میں بہت خیر ہوگا۔ مگر اس کے ساتھ یہ ضروری ہوگا کہ ان کے جو اخلاف ہیں، بے تکلف ان سے اپیل ہے، گزارش ہے، نہ یہ ہماری انا کا مسئلہ ہے یا نہ یہ ان کی انا کا مسئلہ ہے، ان کے اخلاف سے درخواست ہے کہ مولانا کی جو تحریرات اور تقریرات، جو تحریریں اور تقریریں، جو تصنیفات اس موضوع پر ہیں اور جو ان کے خطابات ریکارڈ ہیں، ان چیزوں کو آگے چلانے سے احتیاط کریں، ان کو بالکل روک دیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ مولانا نے اگر اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیا تھا تو آخرت میں ان کو بہت فائدہ اس کا مل جائے گا، اور ان کے حق میں ایک غلطی کا گناہ جاری رہنے سے وہ بچ جائیں گے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ خود اخلاف ان کے اس غلطی سے بچ جائیں گے۔ یہ بالکل ہم دردمندانہ اپیل کرتے ہیں کہ اس معاملے کو اب یہاں ختم کریں، اور مولانا سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ ان کو معاف کریں، ہم دعا کرتے ہیں، اور اس کی معافی کے لیے سب سے معاون ہوگی یہ بات کہ ان غلطیوں کو آگے جاری نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ مسئلہ سچی بات یہ ہے کہ لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہوتا ہے اور نظریے کا، بنیادی عقیدے کا مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے مجبوراً اس پر گفتگو کی ہے۔ کسی کے انتقال پر اس طرح کی بات نہیں کی جاتی، لیکن چونکہ لوگوں نے بحث چھیڑی، اور میں نے شروع میں کہا کہ جن لوگوں نے یہ بحث چھیڑی پتہ نہیں وہ نادان دوست تھے یا دانا دشمن تھے، ایسی بحثیں ایسے موقعوں پر چھیڑنی نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے لوگوں کو غلط باتوں کے پھیلانے کا بھی موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد